بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی جو ذی الحجہ ماہ ذی الحجہ کے شروع میں جو 10 دن ہوتے ہیں، قربانی کے دن کو ملا کر 10 دن ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو 9 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب آپ کو اس بارے میں بہت ضروری باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ایام میں، عشرہ ذی الحجہ میں کوئی بھی کام، کوئی بھی نیک عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ عام دنوں میں اتنا پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے ان ایام میں نیک عمل کرنا ہے۔ اچھا سمجھیے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد میں جانے سے بھی عمل ان ایام میں کوئی نیک عام کرنا اتنا فائدہ مند ہے، اتنا جو ہے فضیلت والا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جہاد میں بھی جانے سے زیادہ ثواب، زیادہ فضیلت ان کاموں میں، مطلب ان ایام میں، ان دنوں میں کوئی کام کرنا، نیک کام کرنا ہے۔ لیکن ہاں، وہ آدمی جو جہاد میں مال لے کر جائے، جان لے کر جائے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی وہ شہید ہو جائے اور کوئی بھی مال واپس نہ لے کر آئے، وہ آدمی اس میں افضل ہوگا۔ لیکن سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، ان ایام میں کوئی بھی نیک کام، ایک عمل کو خاص نہیں کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے عرفہ کا روزہ رکھیں گے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے، ارے وہ بھی تو الگ فضیلت ہے، لیکن یہ جو اور ہیں فضیلتیں، یہ جو اور فائدے ہیں، یہ سب کہاں؟ اور دنوں میں جو 1 سے لے کر آپ روزہ رکھنا شروع کریے نا، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ صرف 9 کا روزہ، عرفے کا روزہ، عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، کیوں اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ آپ پہلے سے نیک عمل شروع کریے نا۔ 1 ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے فضیلت شروع ہو جاتی ہے، جو میں نے ابھی بتایا ہے حدیث کی روشنی میں، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی ان شروع کے جو عشرہ ہیں، جو شروع پہلا عشرہ ہے ماہ ذی الحجہ میں، اس میں اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا اس سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی ان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تو لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے، ان میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ ہم کو صرف عرفے کے دن کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، اس سے پہلے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیجئے۔ صرف روزہ رکھنا آپ کے لیے کام نہیں ہے، اور بھی کام کریے، اور بھی عبادت کریے۔ جیسے آپ صدقہ دینا شروع کر دیجئے، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیجئے، نماز، نفل نماز میں اضافہ کر دیجئے، رات میں جاگ کر عبادت کریے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، ذکر و اذکار، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو تسبیحات ہیں ان کا ورد شروع کر دیجئے، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیجئے، کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیجئے، یہ جو ذکر و اذکار یہ سب شروع کر دیجئے۔ جو بھی اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، وہ سارے کام آپ شروع کر دیجئے ان ایام میں، جو ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہوتے ہیں، 10 دن عشرہ ذی الحجہ۔ اگر آپ 10ویں دن کو ملاتے ہیں تو 10 دن ہے، ورنہ 9 دن ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ اتنی بڑی فضیلتیں آپ کو ملیں گی۔ کوئی بھی کام کر لیں گے، ماں باپ کا پیر دبا دیں گے، کوئی ماں باپ کا حکم مان لیں گے، کسی کی مدد کر دیں گے، کچھ بھی کریں گے، چھوٹا سا نیک کام کر دیں گے، اللہ کو اتنا پسند ہوگا کہ وہ کام جو دوسرے دنوں میں بڑے نیک کام کیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کام بھاری پڑ جائے گا، یہ وزندار پڑ جائے گا۔ اسی لیے اس کو سمجھیں اور ان ایام کی فضیلت کو سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔